دو چیزیں اور بھی میں نے ریکارڈ کروانی ہیں۔ ایک تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جب پنجاب اسمبلی میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے دفاع کا بل پیش ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی توہین کرنے والے کو یہ سزا دی جائے گی، تو ظاہر ہے جن لوگوں کا مذہب ہی یہ ہے صحابہ کو گالیاں دینا ہے، تبرہ، یہ ان کا پہلا جز ہے نا، ان لوگوں کو بڑی آگ لگی۔ بل پیش کیا تھا مولانا معاویہ اعظم نے، تو اس کے بعد شیعہ حضرات نے پریس کانفرنس کی بڑی جارحانہ، ہم نے اس کا جواب دیا۔ بحمد اللہ ہمارے جواب کا جواب نہیں آیا جواب۔ صرف ایک بات کا ذکر کیا انہوں نے، لو جی اب یہ ہماری اذانیں بند کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا نا تم عربی میں گالی دیتے ہو اصحاب ثلاثہ کو، یہ نبی حضرت علی مرتضیٰ کے بارے کہہ کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ کہہ کر تم اذان میں ہمیں گالی دیتے ہو۔ تمہارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، تم اپنے اندر رکھو، لیکن ہمیں تو نہ سناؤ نا یہ عقیدہ تمہارا۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب تم حضرت ابو بکر کو غاصب کہتے ہو، حضرت عمر کو غاصب کہتے ہو، حضرت عثمان کو غاصب کہتے ہو۔ یہ اذان کہنی ہے تو لاؤڈ سپیکر بند کر لیا کرو یہ کلمات کہتے وقت، اور یہ میرا مطالبہ ابھی تک ہے۔ صرف اس کا انہوں نے جواب دیا، باقی کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر ایک خبیث ذاکر ہے جس نے مناظرہ کا چیلنج کر دیا تھا، کیا نام تھا، آصف رضا علوی۔ الحمدللہ دین کی خدمت کے لیے، عقیدہ کی خدمت کے لیے اپنی بساط کے مطابق، پورا تو نہیں ہو سکتا، اپنی بساط کے مطابق جامعہ امینیہ رضویہ خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ تو میں نے اپنے ایک عزیز کو کہا چلو بیٹے اس کا دو جواب چیلنج قبول کرو، مناظرہ کریں گے ہم اس کے ساتھ۔ وہ چیلنج ہو گیا، پھر وہ بھاگ بھی گئے، جس پر شیعوں نے بھی خود کہا کہ تو ساڑھے نک وڑواتا ہے، آپ نے اس کو کہا۔ اب اس کا اثر کچھ اور لوگوں پر پڑا۔ شیعوں کا سندھ کے اندر ایک مناظر ہے عبداللہ جروار، اس نے چیلنج کیا کہ وہ کہتا ہے بریلوی تو حلوائی ہیں، ان کو کیا پتہ علم کا، ہاں بریلویوں سے دیوبندی کچھ اچھے ہیں اور دیوبندیوں سے اہل حدیث بہت اچھے ہیں۔ اس نے پھر ہمیں چیلنج کیا، باقاعدہ سکرین پر جامعہ امینیہ رضویہ کا نام بھی آ رہا تھا کہ خلافت کے عنوان پر میں منصوص من اللہ ثابت کروں گا۔ ہم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ ہم نے کہا جی ایک دلیل دو، آپ منصوص من اللہ مانتے ہو نا حضرت علی کو، ایک دلیل دو، ایک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہو ان علی خلیفۃ رسولی من بعدہ بلا فصل، ایک دلیل دو، ایک۔ بس اس کا مطالبہ کرنا تھا کہ جروار صاحب ابھی تک خاموش ہیں، کوئی ان کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ پھر امریکہ کے اندر ایک آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی، ان کے دو کلپ آئے، ہم ہزاروں دلیلیں دیں گے لیکن محرم کڈ لو، سفر کر لو، کڈ لو تے ربیع الاول دے اخیر چان کے نا میں تواڈے کول آ جاؤں گا، ایتھے آ کے میں ہزاراں دلیلاں پیش کراں گا۔ تو میں نے کہا تھا بھئی 1000 دلیلیں تو چھوڑو نا، 999 معاف۔ آپ کا دعویٰ ہے منصوص من اللہ کا کہ 12 امام منصوص من اللہ ہیں، ترتیب سے شروع ہو جاؤ
کہ اللہ نے کہا ہو پہلا منصوص من اللہ خلیفہ، خلیفہ بلا فصل علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، اسی طرح 12 تک آ جاؤ۔ اور پھر یہ بھی بتانا ہے کہ جب یہ 12 امام ختم ہو جائیں گے تو پھر امت کیسے اپنا نظام حکومت چلائے گی۔ لو جی 3-4 دن ہو گئے ہیں، سندھاروی صاحب بھی خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں ان کی طرف سے۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ شیعہ اور سنی گتھم گتھا ہوں۔ پاکستان کے اندر ملک کے حالات ایسے نہیں کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے، حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمیں صحابہ کرام کی عظمت جو ہے، اہل بیت اطہار کی عظمت ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ ہماری جان جو ہے، اگر صحابہ کرام کے ناموس پر، اہل بیت کرام کے ناموس پر، سرکار کی عظمت پر قربان ہو جائیں، ہم اسے اپنی زندگی کا معراج سمجھتے ہیں۔ اگر وہ مناظرہ نہیں چاہتے تو ہم بات ختم کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ تنبیہ کرتے ہیں، خبردار رہنا، اشارتاً کنایتاً حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو، امہات المومنین بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کو اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کو بھونکنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان کے خلاف بکواس کی تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا ہوگا، پھر آپ کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے۔ ویسے بھی میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ یار تم نے کیا اصول نکالا ہے کہ خلیفہ جو ہے منصوص من اللہ ہوگا؟ او بیٹے، منصوص من اللہ نبی ہوتا ہے، نبی۔ کیا یہ نظام کائنات جو ہے صرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ایک بندے تک چلنا تھا، 2 تک چلنا تھا، 12 تک چلنا تھا؟ پھر نظام سلطنت کسی اور نے نہیں چلانا تھا کہ اللہ نے اعلان کر دیا جی پہلے 12 منصوص من اللہ خلیفہ یہ ہیں، پھر نام لے دیے ان کے؟ اوہ اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ وضع فرما دیا، بھائی اس طریقے کے مطابق تم اپنے امام کا انتخاب کرو گے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورہ کر لیا کرو، ووٹنگ کر کے تم اپنے خلیفے کا انتخاب کر لو، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک وہ ہیں سرکار کے سیاسی خلیفہ، لیکن سیاسی خلافت کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ امت نے۔ اور ایک ہیں حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام کے روحانی خلیفہ۔ یہ جو بعض لوگوں نے تقسیم کی ہے نا، ہم اس تقسیم کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ بغیر دلیل کے آپ نے تقسیم کی ہے کہ سرکار کے روحانی خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ ہیں اور سیاسی خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ بالکل بے دلیل بات ہے۔ دلیل یہ ہے، آج بھی جب کوئی پیر دنیا سے جاتا ہے، اپنا لوٹا مسلح جس کو دے کر جاتا ہے نا، وہی روحانی جانشین ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے اپنا مسلح کس کے سپرد کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد کیا تھا۔ تو روحانی خلیفہ جو نبی کریم علیہ السلام نے بنائے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور جو سیاسی خلیفہ ہیں یہ امت نے بنائے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اور خود مولا علی کا فرمان ہے، إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، شورا کا حق جو ہے صرف مہاجرین و انصار کے پاس ہے۔ امید ہے شیعہ حضرات میری ان باتوں کو ٹھنڈے دل سے سوچیں گے اور ان ذاکروں کے منہ میں لگام ڈالیں گے، کیونکہ بک بک ایک آدھ ذاکر کرتا ہے، بھگتنی پھر سب کو پڑتی ہے۔ پھر سب کہتے ہیں آئے ساڈا تے ککھ نہیں رہا، ساڈا تے بیڑا ہی غرق کراتا فلانے نے۔ تو خود سوچ لیجئے گا، ساڈا جنازہ کڑھا دیتا ہے، پھر اس طرح کی باتیں تو کیوں ہونے دیتے ہو؟ تمہارا اپنا مذہب ہے، اپنے مذہب پر عمل کرو، لیکن مہربانی کرو
اپنے مذہب میں نہ تبدیلی لاؤ، یہ صحابہ کرام کو گالیاں دینا جو تمہارا مذہب ہے نا، تو پھر ظاہر ہے ہم اہل بیت کو تو کچھ نہیں کہیں گے، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں پھر ان کے خلاف ری ایکشن شروع ہو سکتا ہے۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت کسی کے بارے میں، یہ پھر چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ تمہیں کیا پتہ لوگوں کو سرکار ابو بکر صدیق سے کتنی محبت ہے، تمہیں کیا پتہ حضرت عمر فاروق سے کتنی محبت ہے، تمہیں کیا پتہ حضرت عثمان غنی سے کتنی محبت ہے لوگوں کو، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کتنی محبت ہے لوگوں کو۔ اس لیے رہنے دو، ملک میں امن و امان قائم رہنے دو۔ یہ تو گفتگو ہو گئی شیعہ حضرات کے بارے میں۔ وہ آج بھی اگر دلیل دے دیتے ہیں فیس بک پر تو ہم فیس بک پر اس کا جواب دیں گے، اور اگر وہ مناظرہ کے لیے جامعہ مینیہ ربیع الاول میں آنا چاہتے ہیں تو اس وقت آ جائیں، ہم پھر بھی منتظر رہیں گے، زندگی رہی تو ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔